کہ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے انسان کے ذہن کی، انسان کے قلب کی، انسان کی نفسیات کی، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت تک لا الہ الا اللہ کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں کہا ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اور یہی وجہ نوٹ کیجئے، تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، نہ نفع پہنچانے والی، نہ ضرر پہنچانے والی، نہ فائدہ پہنچانے والی، نہ نقصان پہنچانے والی، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، باذن رب۔ نہ کسی شے کی کوئی تاثیر اپنے اثر کو ظاہر کر سکتی ہے، نہ کوئی فعل اپنے نتیجے کو برآمد کر سکتا ہے جب تک اذن رب نہ ہو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نفسیاتی کیفیت اگر نہ ہو تو واقعہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو علمی اور فکری اور ذہنی جو ایک تقاضا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا انسان کو۔ چنانچہ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر حاجت روا، مشکل کشا، رازق، حامی و ناصر وہی ہے تو منطقی نتیجہ کیا ہے؟ دعا صرف اس سے، لا تدعو مع اللہ احد۔ اسی طریقے سے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر النافع وہی، الضار وہی ہے اٹھانے والا، وہی ہے گرانے والا، وہی ہے المعز، وہی ہے المذل، وہی ہے الرافع، وہی ہے الباسط، وہی ہے القابض، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ یہ تمام اسماء جو میں نے گنوائے ہیں در حقیقت یہ اسی کی تو شرح پر ہیں۔ وہی معز، وہی مذل، وہی نافع، وہی ضار، وہی باسط، وہی قابض، وہی رافع، اور وہی نیچے گرانے والا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ذات میں۔ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ 3 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ڈر صرف اسی کا، امید صرف اسی سے، توکل صرف اس پر۔ یہ 3 نتیجے اگر نہیں نکلے تو توحید، نفسیاتی توحید پیدا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ڈر صرف اس سے، امید صرف اس سے، اور توکل صرف اس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرف اورا ریب، نئے، تبدیل، نئے۔ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں۔ لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ھدن سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ھدی للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقویٰ جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، بقا یقی، کسی کو بچانا، تقویٰ خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے،
وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں۔ دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہیں وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہیں۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابناء نو کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے،
کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد نبی منا لیجئے اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے۔ عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے، منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیا ہو جانا۔ اسی لیے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں، لیکن یہ کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تو گویا کہ تعویل خاص میں صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، تعویل عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ اب دوسرا گروہ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ جو کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی کفر میں ہے، وہ غالطے کی بنا پر ہے، عدم توجہی کی بنا پر ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے، تو آپ اسے سمجھائیں گے، انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا، واعظ و نصیحت سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر، پہچان کر اور پھر اڑ گئے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا، ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کیسے جگائیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بست کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا، ایک رکوع میں دو کو سمیٹ لیا گیا، کل ابھی 7 آیتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن مجید کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی، قبول کی، اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلے سرسبد ہیں، وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ اس کے پھل ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہٹ ڈرنے کی وجہ سے۔ ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آیا تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں، اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں، لیکن مولانا امیر احسن اصلاحی صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں، جس پر بھی وہ چسپاں ہو جائے۔ اور بالفعل جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے، یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے، وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا۔ ایک علماء یہود، وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو باقی 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، ایک محمد کو نہیں مانا، ایک عیسیٰ کو نہیں مانا، بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک یہ ان کی رائے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے، روح سخن ان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے اپنی 10ویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں نے دیکھا تھا کہ ناٹ سرکس، وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی، تو جوتے کی ایک دکان پہ بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا، بہت بڑا، اور لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے۔ تو یہ فری ٹو ہوم اٹ فٹس ہے، ایک کردار ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے۔ ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہے، منافقین کا معاملہ جو ہو رہا ہے، لیکن یہ کردار بعین نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے، بلکہ پودا نہیں کہنا چاہیے، جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے، وہ یہودیوں کے زیر اثر، جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے۔ ان دونوں میں معنوی ربط بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ یہ یخادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے، باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے، کشاکش ہوتی ہے، لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ ثلاثی مجرد میں آ گیا، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو، لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم،
یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خام خواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مول لے لی ہے اہل مکہ کے ساتھ، کیا ضرورت ہے، امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، تو بے وقوف تو یہ ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم مصلح ہیں، تو ما یشعرون بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر، اور ان پہ پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے۔ اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، ہر سے بعد آباد، اب جو ہو سو ہو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ہمیں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، آپ برائی کی طرف جانا چاہیں بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 7ویں آیت ختم ہوئی، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بھیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ تصادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے جو چاہے رد کر دے، خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا، مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی،
اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں ہے۔ شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں، جب بلاوا آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے، جو بھی ہو۔ یہ تم جو ہے آخر تم نے اور روش اختیار کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ انہیں تو اپنے نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، نہ خطرات کا کوئی خیال، نہ اندیشوں کا کوئی گمان۔ جان جائے، مال جائے، اولاد کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے؟ بال بچے چھوڑ آئے ہیں کفار مکہ کے رحم و کرم پر، سرداران قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں، یہ فینیٹکس ہیں۔ دیکھ بھال کر چلنا چاہیے، دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، نفع نقصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے، چاہے حق ہے ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اپنی مصلحتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کی مصلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل دیوانے ہو گئے، فینیٹکس ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، کل نہیں آج ختم ہو جائے، آج نہیں ابھی ختم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا؟ جانا تو ہے، اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جانا تو ہے۔ تو عقل تو ان کے اندر ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ ان دونوں پر آئے گا۔ عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں، اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہل کتاب یہود کے علماء، ان کے سردار، یا عبداللہ ابن ابی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا۔ اگر وہ کبھی ملامت کرتا تھا، دیکھو تم تو معلوم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شامل ہی ہو گئے پوری طرح سے، تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر بات مان رہے ہو۔ اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا، نہیں ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، آپ فکر نہ کریں۔ اسی لیے یہ دو منہ ہونا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروازے ہوتے ہیں، باقی زیر زمین ہے۔ نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروازے رکھتا ہے، دو اس کے منہ رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے۔ تو دو منہ انسان، یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ نساء میں کہا گیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے۔ یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شطنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے، شین الف توئے یا شین تو نون۔ شطنہ کے معنی تباعدا، کو بہت دور ہو گیا، دور ہو گیا۔ شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ اور شاتا یشیتو کے معنی ہے احترق غضبا وحسدا، کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو، وہ شاتا یشیتو ہے۔ اس سے فعلان کے وزن پر، رحمان کے وزن پر، غضبان کے وزن پر شیطان، یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے، جس کا نام عزازیل تھا پہلے، اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں،
وہ ایک شیطان ہے، جنی ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں۔ اسی طرح اہل کفر اہل زیغ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، سرداروں کے پاس، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ ہم تمسخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آمنا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے، کوئی شخص غلط راستے پر جائے تو جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جائے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امہ ہے کے ساتھ، ایک ہے عین میم اور یا امج، تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر میں فرق ہوگا، عین میم اور ہا ہوگا، اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا، آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، عمیٌ اندھے، اعمیٰ اندھا۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ، ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی، اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا، وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے، را با اور وا ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا، آگے اور با، اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی۔
بشارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد الرسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردا گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیون اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری مثال، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وَرَعْدٌ، اور گرج ہے، وَبَرْقٌ، اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائے، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے۔ کلما اضاء لہم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے، مشوا فیہ، بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارک ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، قاموا، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے۔ تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا۔ اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے، جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آزمائی کرنی ہے، باطل کو نیچا دکھانا ہے، حق کا غلبہ کرنا ہے، تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائیں گے۔ ان کو پہچاننا، ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں۔ ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی۔ اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر از روئے قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں۔ لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے، تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان۔ معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں، پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے۔ یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے۔ لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو۔ اچھا کس رب کی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں، پیداوار کی شکل میں تمہارے لیے رزق اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون،
تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ وانتم تعلمون کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اہل عرب بھی مانتے تھے، جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک، مدبر ایک، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ، اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے، اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور نے فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت صرف ایک کی چلتی ہے، کسی اور کی مشیت اس کی مشیت کے تابع پوری ہو جائے، لیکن مشیت مطلقہ صرف اس کی ہے۔ یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے نہ جاتے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھیے توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی۔ توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اسی کی۔ اب آیا ہے رسالت کا معاملہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا، پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ، اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لا، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی۔